اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین یا صاحب الزمان ادرکنا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ. آج ایک ایسے موضوع کے بارے میں کچھ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا جس سے شاید اکثریت آگاہ اور واقف نہ ہو. ہمارے درمیان مشہور ہے اور معروف ہے کہ کربلا میں امام سجاد علیہ السلام تھے لیکن جنگ نہیں کی اور جہاد نہیں کیا. اور ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ کے بابا کے تمام اصحاب شہید ہو گئے، خاندان بنی ہاشم کے تمام افراد شہید ہو گئے، حتیٰ آپ کے بھائی جناب علی اصغر علیہ السلام بھی شہید ہو گئے جو کہ 6 مہینے کے تھے، ان پہ بھی ظالموں نے رحم نہیں کیا. آپ کے بابا تنہا رہ گئے، اس کے بعد بھی آپ میدان کربلا میں نہیں گئے، جہاد نہیں کیا، جنگ نہیں کی. اس حوالے سے عرض کر دوں کہ امام سجاد علیہ السلام نے جنگ کی ہے اور جہاد کیا ہے. آپ مقتل میں گئے اور جنگ کی اور زخمی ہوئے، اور زخم ایسا شدید تھا کہ آپ زمین پر گر پڑے اور صرف رمق اور جان باقی تھی آپ کے جسم میں. اسی حالت میں آپ کو مقتل سے لایا گیا. اب کوئی پوچھے گا کہ اس پہ دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، شواہد کیا ہیں، تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں. اس کا تذکرہ مختلف کتابوں میں ملتا ہے اور قدیمی کتابوں میں ملتا ہے. ایک کتاب ہے تسمیۃ من قتل مع الحسین ابن علی علیہ السلام من ولدہ و اخوتہ و اہلہ و شیعتہ. نام سے معلوم ہے کہ یہ کتاب کس مقصد کے تحت لکھی گئی ہے اور اس میں کس بات کا تذکرہ ہے. اس کتاب میں شہدائے کربلا کے نام لکھے گئے ہیں اور 106 شہدائے کربلا کے نام اس میں لکھے گئے ہیں. صرف نام لکھے گئے ہیں اور بعض شہیدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، اور بعض شہیدوں کے قاتلوں کا نام بھی لکھا ہے. لیکن اصل مقصد اس کتاب کو لکھنے کا یہ تھا کہ صرف شہدائے کربلا کے نام لکھے جائیں. اس کے مؤلف محدث جلیل فضیل بن زبیر کوفی المعروف برسان ہیں. ان کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں بتا دوں کہ فضیل بن زبیر کوفی کون ہیں. آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے تقریباً سبھی آگاہ ہوں گے. ان کی ایک بہت ہی مہم اور عظیم کتاب ہے. اس کتاب سے بڑے بڑے فقہا، مراجع، مجتہدین استفادہ کرتے ہیں. علم رجال کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. کتاب کا نام ہے معجم رجال الحدیث و تفصیل و طبقات الروات. اس کتاب کی جلد 14 اور صفحہ نمبر 346 پر لکھا ہے کہ تسمیۃ من قتل مع الحسین کے مؤلف جو ہیں وہ امام باقر علیہ السلام کے صحابی تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی صحابی تھے. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 347 یعنی ایک صفحہ بعد لکھا ہے کہ آپ ممدوح ہیں، یعنی آپ کی تعریف کی گئی ہے. ممدوح اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ شیعوں کی علم رجال اور علم حدیث کی کتابوں میں جس راوی کی تعریف و تمجید کی گئی ہو اس کو ممدوح کہتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تسمیۃ من قتل مع الحسین کے مؤلف کی اہمیت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے کہ ان کی تعریف کی گئی ہے علم رجال میں اور علم حدیث میں. یہ آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں معجم رجال میں. یہ کتاب یعنی تسمیۃ من قتل مع الحسین 2 صدی میں لکھی گئی ہے.
یعنی تقریباً 1441 سال پہلے. آپ حضرات جوڑ لیں گے, حساب کر لیں گے, اگر مجھ سے غلطی ہو تو اصلاح کر دیں گے. تو یہ کتاب تقریباً 1441 سال پہلے لکھی گئی ہے. اس اعتبار سے بھی یہ کتاب بہت ہی مہم ہے, اس لیے کہ یہ کتاب قدیمی ہے اور اس کے مؤلف کی تعریف بھی کی گئی ہے علم رجال میں اور علم حدیث میں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا ہے, ان کا مختصر تذکرہ ہے اور کس طریقے سے شہادت ہوئی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد جو آپ نے لکھا ہے اس کی عبارت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں. اصل متن ملاحظہ فرمائیں. لکھا ہے کان علی ابن الحسین علیہ السلام علیلا ورتس یومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع اللہ عنہ واخذ مع النساء. اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام علیل تھے, بیمار تھے, مریض تھے, اور اسی حالت میں آپ زخمی ہوئے کربلا کے میدان میں, اور لڑائی کے کچھ وقت میں آپ حاضر رہے, کچھ حصوں میں آپ حاضر رہے. خدا نے دشمنوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ بچ گئے اور اسیر بھی ہوئے. یہ اس عبارت کا ترجمہ اور مفہوم ہے. اس میں دو باتیں قابل غور ہیں, دو جملے اور دو لفظ قابل غور ہیں. ایک یہ کہ اس عبارت میں کہا گیا ہے قد حضر بعض القتال, یعنی جنگ کے بعض وقت میں بعض حصوں میں آپ حاضر رہے, یعنی آپ نے جہاد کیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کربلا کے میدان میں جہاد کیا اور آپ نے جنگ کی. یہ ثبوت ہے اور یہ دلیل ہے. دوسرا کلمہ اس میں ہے ورتسا. ورتسا کہاں استعمال ہوتا ہے, عرب اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں, ارباب لغت اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں. اس حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ کلمہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ آپ نے جنگ کی ہے اور مقتل میں گئے ہیں, میدان میں گئے ہیں. یہ کلمہ اس شخص کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے جو میدان جنگ میں گیا ہو اور شدید زخمی ہو گیا ہو اور زخمی ہونے کے بعد زمین پر گر پڑا ہو اور اس میں صرف رمق اور جان باقی ہو, اس کے بعد اس کو مقتل سے لایا جائے. ایسے شخص کے بارے میں یہ ورتسا استعمال ہوتا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ سید سجاد علیہ السلام میدان کربلا میں گئے, جنگ کی, زخمی ہوئے, میدان کربلا میں گرے اور صرف رمق اور جان باقی تھی. اس حالت میں آپ کو مقتل سے لایا گیا. لغت کی مشہور و معروف کتابوں میں یہی مطلب اور معنی لکھے ہیں ورتسا کے. لغت کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے, صرف اس کی عبارت پڑھوں گا اور بقیہ لغت کی کتابوں کا حوالہ دوں گا, میرے خیال میں کافی ہوگا. مجد الدین فیروز آبادی القاموس المحیط جلد نمبر 1 صفحہ 170 پر لکھتے ہیں ورتسا علی المجہول حمل من المعرکہ رسیسا اے جریحا و بہی رمق. ورتسا مجہول ہے, یعنی صیغہ مجہول کے طور پہ اس کو پڑھا جائے گا, یعنی تے پہ پیش رہے گا, زبر نہیں رہے گا. اس کے بعد جو عبارت ہے اس کا مفہوم یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص میدان جنگ میں شدید زخمی ہو گیا ہو, اس کو شدید زخمی کر دیا گیا ہو اور اس حالت میں میدان جنگ سے لایا گیا کہ اس میں رمق اور جان باقی تھی, وہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. لسان العرب جلد 2 صفحہ 151 پر ابن منظور نے اور النہایہ فی غریب الحدیث والاثر جلد 2 صفحہ 195 پر ابن اسیر نے ورتسا کا مطلب تقریباً یہی لکھا ہے کہ جو شخص میدان جنگ میں جائے, جنگ کرے, شدید زخمی ہو اور زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑے اور اس میں رمق و جان باقی ہو, اس حالت میں اس کو میدان سے لایا جائے, واپس لایا جائے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سید سجاد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے, تو یہ خود دلیل ہے, ثبوت ہے اس بات پہ کہ سید سجاد مقتل میں گئے, جنگ کی آپ نے اور زخمی ہوئے اور زمین پر گرے اور رمق و جان باقی تھی, اس حالت میں آپ کو لایا گیا خیمے کی طرف. تو یہ خود ثبوت ہے اور دلیل ہے
اور جیسا کہ عرض کیا کہ یہ کتاب بہت ہی قدیمی ہے اور اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ اب یہاں پہ یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ تسمیت من قتل مع الحسین میں فضیل بن زبیر نے جو لکھا ہے، آیا اس کی تائید دوسری کتابوں سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یعنی سید سجاد کے بارے میں جو لکھا ہے کہ زخمی ہوئے اور جنگ کی، آپ نے جہاد کیا، تو اس کی تائید دوسری کتابوں سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً دوسری کتابوں سے بھی ان کی باتوں کی تائید ہوتی ہے۔ ایک کتاب ہے امالی الخمیسیہ، اس کو امالی الشجری بھی کہتے ہیں۔ اس کے وجہ تسمیہ کیا ہے؟ امالی املا کی جمع ہے۔ اصطلاح میں امالی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ شاگرد حضرات استاد کی باتوں کو لکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو جو لکھا ہے اس تحریر کو امالی کہتے ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف یعنی امالی الخمیسیہ کے مؤلف یحییٰ بن حسین شجری ہیں۔ ان کی وفات 499 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 944 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ 944 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ بھی کتاب قدیمی ہے۔ اس کی جلد 1 صفحہ 225 پر وہی عبارت لکھی ہے جو تسمیت من قتل مع الحسین ابن علی علیہ السلام میں عبارت لکھی ہے، جس کو فضیل نے لکھا ہے، وہی عبارت میں نے لکھی ہے۔ تو اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ امام سجاد میدان کربلا میں گئے اور جنگی اور زخمی ہوئے۔ دوسری کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، مؤلف ابن شہر آشوب، یہ بھی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کی جلد 4 صفحہ 142 اور 143 پر یہ عبارت لکھی ہے جو میں ابھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، عرض کروں گا۔ احمد بن حنبل نے کتاب المقتل میں لکھا ہے۔ اس کے بعد عبارت ملاحظہ فرمائیں، کان سبب مرض زین العابدین علیہ السلام فی کربلا انہ کان البس درعا ففضل عنہ فاخذ الفضلۃ بیدہ ومزقہ۔ اس عبارت کا مفہوم و ترجمہ یہ ہے کہ زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا سبب کیا تھا؟ کربلا کے میدان میں بیماری کا سبب یہ تھا کہ آپ نے ایک زرہ پہنی، ایک ڈھال پہنی، اور وہ ڈھال زرہ بہت بڑی تھی۔ جب بڑی تھی تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے چاہا کہ اس کو چھوٹی کر دیں، توڑ کے اس کو چھوٹی کر دیں، تو اس سے آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا، آپ کے ہاتھ کو چیر دیا، آپ کا ہاتھ پارا پارا ہو گیا۔ اس عبارت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سید سجاد مقتل میں گئے تھے، اس لیے کہ زرہ کون پہنتا ہے؟ جو میدان جنگ میں جائے، جو معرکہ میں جائے، وہ زرہ پہنتا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ ایک ثبوت ہے اور اس سے بھی تائید ہوتی ہے۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار جلد 46 صفحہ 41 پر بے عینہ یہی عبارت لکھی ہے جو بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی اور بتایا۔ تو جیسا کہ عرض کیا، کس عبارت سے معلوم ہوتا ہے اور یہ دلیل ہے یا ثبوت ہے یا شاہد ہے اس بات پہ کہ سید سجاد میدان کربلا میں جہاد کرنے گئے تھے اور جہاد کیا آپ نے، اس لیے کہ مجاہد ہی ذرا پہنتا ہے، دوسرا کوئی ذرا نہیں پہنتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے العوالم الامام حسین علیہ السلام، اس کے مؤلف ہیں شیخ عبداللہ بحرانی۔ اس کتاب کے صفحہ 377 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ عبارت کے پہلے، اصل متن پڑھنے کے پہلے یہ بتا دوں کہ کوفے کے بازار میں جب اہل حرم کا قافلہ گیا تو لکھا ہے اس کتاب میں کہ جناب زینب کے ساتھ یعنی اپنی پھوپھی کے ساتھ سید سجاد بھی تھے اور تمام آلام اور مصائب میں پھوپھی کے ساتھ شریک تھے۔ اس کے بعد یہ عبارت لکھی ہوئی ہے سید سجاد کے بارے میں، انما ارتس وقد اسخنا بالجراح۔ اس کا مفہوم مطلب یہ ہوا کہ سید سجاد زخمی ہوئے اور نیم جان ہو گئے، یعنی رمق باقی تھی۔ کس بنا پہ، کس سبب سے؟ بالجراح، یعنی جراحت کی بنا پہ، زخموں کی بنا پہ۔ تو اس سے بھی تائید ہوتی ہے اور یہ بھی ایک شاہد ہے کہ سید سجاد مقتل میں گئے اور آپ نے جنگ کی۔ یہ عرض کر دوں کہ یہ عبارت جو ابھی میں نے پڑھی ہے انما ارتس وقد اسخنا بالجراح، یہ صرف العوالم میں نہیں ہے
دوسری کتابوں میں بھی یہ عبارت موجود ہے اور یہ واقعہ تفصیلی موجود ہے کوفے کا، جو میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا اور بتایا، مختلف کتابوں میں اس کا ذکر ہے، تو یہ بھی ایک ثبوت ہے۔ اگر کوئی محقق مزید تفصیل اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہے کہ سید سجاد مقتل میں گئے اور جنگ کی یا نہیں کی، تو اس حوالے سے جہاد الامام السجاد صفحہ 43 سے مطالعہ کر لیں۔ اس کے مؤلف ہیں سید محمد رضا جلالی، ایک عظیم محقق ہیں، قوم کے استاد بھی ہیں اور نسخہ شناس بھی ہیں، قدیمی کتابوں کا آپ کے پاس علم ہے، کافی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، عصر حاضر کے یہ محقق ہیں۔ اب شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو اور آئے کہ بھائی جہاد تو مریض سے ساقی تھے، بیمار سے ساقی تھے، سید سجاد کیوں مقتل میں گئے، کیوں آپ نے جہاد کیا؟ صحیح ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 88 اور 91 میں اس بات کا ذکر ہے صراحت کے ساتھ کہ چند گروہ سے جہاد ساقط ہے، یعنی ان پر جہاد واجب نہیں ہے، ان میں سے ایک مریض ہے، بیمار ہے، اس سے جہاد ساقط ہے، یعنی اس پر جہاد واجب نہیں ہے۔ اس سے جہاد ساقط ہے، اس پر واجب نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جہاد کرنے نہیں گیا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ گیا تو آیا یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، یعنی اس کا جانا حرام ہے، تو حرمت پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ مریض جہاد کرنے جائے، جنگ کرنے جائے تو اس کے لیے یہ فعل، یہ کام حرام ہے، اس پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو فقہی اعتبار سے بھی مسئلہ حل ہے۔ امام سجاد بیمار تھے، مریض تھے، اس حالت میں آپ جہاد کرنے گئے تو آپ پر جہاد کرنا حرام نہیں تھا، حرمت ثابت نہیں ہے۔ دوسرے کہ ممکن ہے کہ جس وقت آپ جہاد کرنے گئے ہوں اس وقت آپ کی حالت کچھ بہتر ہو گئی ہو، اس وقت آپ جہاد کرنے گئے ہوں اور اس وقت آپ نے جہاد کیا ہو، اس لیے کہ آپ کی بیماری کا سلسلہ صرف شب عاشور اور روز عاشورہ تھا، اس کے بعد ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ بیمار تھے اور مریض تھے۔ ممکن ہے بیماری کے دوران آپ کی حالت کچھ بہتر ہوئی ہو، اسی دوران آپ جہاد کرنے گئے ہوں۔ اور کیوں بیمار تھے، آپ بیمار کیوں ہوئے، اس حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ مصلحت الہی تھی، اس میں حکمت الہی تھی، اس لیے آپ بیمار ہوئے تاکہ اس کی وجہ سے آپ بچ جائیں، یہ مشیت الہی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے ایک تحریر لکھی ہے لقب بیمار کربلا شان امامت کے خلاف، اس میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، رومن اردو میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، سائٹ پہ یہ تحریر موجود ہے اور ڈسکرپشن میں اس کی لنک بھی انشاءاللہ دے دی جائے گی۔ ایک بات اور عرض کر دوں آپ حضرات کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ امام سجاد کی بیماری کا سبب یہ ہے کہ آپ زیرہ سے زخمی ہوئے، اس بنا پہ آپ بیمار ہوئے، یہ سبب بتایا گیا۔ اس کے پہلے وہ عبارت میں نے پڑھی آپ حضرات کی خدمت میں، لیکن یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امام سجاد کی بیماری کا سبب کیا تھا، کس علت، کس سبب کی بنا پہ آپ بیمار ہوئے، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے زخمی ہونے کی بنا پہ آپ بیمار ہوئے ہوں، لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ مشیت الہی تھی، حکمت الہی تھی آپ کی بیماری میں، تاکہ امامت کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ ایک بات عرض کر کے آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے جہاد صرف بالسیف کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد باللسان بھی ہے، زبان کے ذریعے سے بھی جہاد کیا جاتا ہے۔ امام سجاد نے زبان کے ذریعے سے جہاد کیا، خطبے کے ذریعے سے جہاد کیا، اپنے گریہ کے ذریعے سے جہاد کیا، اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے جہاد کیا اور اپنی تدبیر کے ذریعے سے جہاد کیا، اس لیے کہ اس وقت جہاد بالسیف کے حالات نہیں تھے، آپ جہاد نہیں کر سکتے تھے، آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے جہاد کیا۔ یہ سب جہاد تھا امام سجاد کا، اور سب سے بڑا جہاد امام سجاد کا یہ تھا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے مطابق افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، مختلف عبارت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ سب سے بڑا اور افضل اور بہتر جہاد یہ ہے کہ کلمہ عدل کہے ظالم بادشاہ اور ظالم سلطان کے پاس، اس کے سامنے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو آپ کو علم ہے، مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے کتنا بڑا جہاد کیا کہ یزید جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے آپ نے ایسا خطبہ دیا کہ یزید کی حکومت میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ تو گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا
کہ ہمارے درمیان یہ جو مشہور و معروف ہے کہ سید سجاد کربلا کے میدان میں تھے لیکن جہاد نہیں کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے مختلف کتابوں کا حوالہ دیا اور قدیمی کتاب کا حوالہ دیا، وہ کتاب بہت ہی مہم ہے اور بہت ہی اہم ہے، اور جس طریقے سے اس کتاب میں شہدائے کربلا کے بارے میں لکھا گیا ہے میں نے کسی اور کتاب میں اس طریقے سے نہیں دیکھا ہے۔ یہ حقیر کی نظر ہے۔ تو سید سجاد نے جنگ کی، زخمی ہوئے، اور اسی زخمی حالت میں آپ کو لایا گیا جب رمق اور جان باقی تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔